آج ہم جلسوں کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑی سی جو پی ٹی آئی کے ہوتے رہے. کیا وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک کیوں نہیں گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے پیچھے ہٹو، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چلنا ہے، تو وہ آدھی بات دونوں کی مان رہے ہیں. نکلتے ہیں عمران صاحب بھی اپیز ہو گئے، لیکن اس کے بعد صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بھی ڈر ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، موقع پہ نہیں پہنچتے. جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں ادھر ایس سی او سمٹ کے لیے وہ خبردار ہو جائیں، بھئی یہ حکومت فیل، یہ ملک فیل، یہ سسٹم فیل. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج ہم جلسوں کے حوالے سے بات کریں گے تھوڑی سی جو پی ٹی آئی کے ہوتے رہے، اس پہ بات ہم ذرا کم کریں گے. زیادہ توجہ میری ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک کیوں نہیں گئے. آگے جو ان کی کہانیاں ہیں ہمارے شیر بادشاہ کی جو پروونشل اسمبلی میں انہوں نے کی، اس پہ تذکرہ کرنا بیکار اور بے معنی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مکمل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ کدھر غائب ہے. اور پھر ہم ان کی اسٹریٹجی پہ بات کریں گے اور آخر میں کہ آگے ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. جب جلسہ ہوا، لشکر آیا اسلام آباد، تو میرے 3 ذرائع نے کہا کہ لشکر 8,000 لوگوں پہ مشتمل تھا. اس میں زیادہ تر لوگ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین تھے جو ظاہر سی ایم کی بات ماننے پر پابند ہیں. اس میں بہت زیادہ امپورٹڈ افغانی بھی تھے اور اس میں بہت زیادہ ایسے بھی افغانی تھے جو وہیں پہ سیٹلڈ ہیں کے پی میں. کچھ ظاہر ہے ایسے ضرور لوگ ہوں گے جو اپنی خوشی اور شوق سے آئے ہوں گے، لیکن ایک بھی ایم این اے، ایک بھی ایم پی اے نہ آپ کو کسی اور شہر میں نظر آیا جہاں سو کالڈ جلسے ہونے تھے، جہاں کچھ بھی نہیں ہوا، نہ آپ کو اسلام آباد میں آنے والے لوگوں میں ہی نظر آیا. جب تشریف لائے امین علی گنڈا پور تو ظاہر ہے ان کو اندازہ ہوگا رکاوٹیں ہوں گی، تو بڑی ہیوی مشینری ساتھ تھی حکومت کی ہٹانے کے لیے وہ رکاوٹیں. پھر اس کے علاوہ اسلحہ بہت زیادہ تھا جو عام لوگ تھے اور خصوصی بیچارے گھسیٹ کے لائے گئے سرکاری ملازم. اب سوال یہ ہے کہ امین علی گنڈا پور صاحب جب تشریف لائے تو وہ ڈی چوک کیوں نہیں گئے؟ وہ کیوں گئے کے پی ہاؤس؟ کیا کرنے کیا گئے تھے؟ اس کا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ امین علی گنڈا پور کا وہ مسمسہ ہے جس میں انہوں نے خود کو ڈال لیا ہے. اور وہ مسمسہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور بالکل چل رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان صاحب کے آرڈر لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 8 سپٹمبر کو بھی انہوں نے بڑی للکار کے دھمکیاں دی تھی سنجیانی میں، لیکن پھر جب غائب ہوئے تو 8 گھنٹے بعد انہوں نے نیچے زمین سے سر نکالا اور پھر دوبارہ سے ہمارے شیر بادشاہ نے بہت ساری دھمکیاں دینا شروع کریں. جیسے اب ہوا کہ شیر بادشاہ پروونشل اسمبلی میں انہوں نے سر نکالا اور کہانیاں شروع کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے پیچھے ہٹو، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چلنا ہے، تو وہ آدھی بات دونوں کی مان رہے ہیں. نکلتے ہیں عمران صاحب بھی اپیز ہو گئے، لیکن اس کے بعد صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بھی ڈر ہے، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، موقع پہ نہیں پہنچتے. تو جب وہ موقع پہ نہیں پہنچتے تو پھر اس کا کس طریقے سے مسئلے کا حل ہوگا؟ وہ پھر دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی یہی ہوا کہ جب وہ غائب ہو گئے، شیر افضل مروت صاحب کو کہا گیا کہ آپ جلسے کو لے کے آگے بڑھیں، وہ غائب ہو گئے. تو جو لوگ پہنچے ڈی چوک، وہ لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اب ہم کیا کریں. بارش بھی شروع ہو گئی تھی، وہ گانے لگے، پھر وہ تتر بتر ہو گئے. ہمارے ایڈیٹر آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہے ہوں گے جس میں 8:30 بجے ویڈیو ہے. میرے ایک دوست جو ادھر خاص کر گئے تھے انہوں نے کہا جی یہ حالات ہے یہاں پہ. وہ ایک گنتی منتی کے لوگ تھے ادھر. اس کے علاوہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو عمران صاحب کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز. اچھے وقتوں میں، برے وقتوں میں تو کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو یہ محاورے ایسے ہی تو نہیں بنے.
میرے پاس ایک مفصل لسٹ آئی بنام یہ بندہ اس کی یہ گریوینس ہے یہ ساتھ نہیں کھڑا ہوا, یہ بندی اس کی یہ گریوینس ہے وہ ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اگر میں وہ لسٹ دہرانی شروع کروں تو پتہ نہیں 2-3 پروگرام چاہیے, تو میں چیدہ چیدہ نام شیئر کروں گی اور پھر ہم اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ یعنی اسٹریٹجی کی طرف بڑھیں گے. شہریار آفریدی کی باقی پی ٹی آئی کے سیٹ اپ سے بالکل نہیں بنتی, وہ الگ رہتے اس لیے وہ جلسے میں بھی نہیں تھے. شعیب شاہین, بیرسٹر علی اور علی چوہان کا ایک گروپ غائب تھا. عمر ایوب اسلام آباد ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آئے ہوں گے. کے پی کا ایک بھی ایم این اے آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا, ایک بھی ایم پی اے نظر نہیں آیا ہوگا. گروپ بندی کا یہ عالم ہے کہ اسد قیصر صاحب ان حالات میں یو کے بیٹھے ہیں, جو پی ٹی آئی کے بہت سینئر رہنماؤں میں سے ہیں, سینئر ممبرز میں سے ہیں. اس کے علاوہ شہرام تاراکائی جو کے پی کے ہیں, ان کے بھائی ادھر منسٹر بھی ہیں, وہ بھی نظر نہیں آئے. عاطف خان صاحب جو مردان کے ایم این اے ہیں, عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں میں سے ہیں, وہ بھی نہیں تھے. شاید اس لیے کیونکہ ان کا نام ایز پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کے ہٹا دیا گیا تھا, گنڈا پور نے ہٹایا تھا, اور یقینی طور پہ یہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہٹایا گیا ہوگا. پارٹی کا کوئی اسٹرکچرل فارمیٹ نہیں ہے. عمران صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اب تتر بتر وہ ادھر ادھر منہ اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. کوئی ان کو یکجا کرنے والا نہیں ہے. ہر ایک کی فلانے سے لڑائی ہے, فلاں سے ہے, گروپ بندیاں ہیں. ایزورٹڈ جیسے چاکلیٹ کا ڈبہ ہوتا ہے نا, ایزورٹڈ چاکلیٹس, ویسا سین ہے ادھر. اس کے بعد ہم اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں. اسٹریٹجی کیا تھی؟ نمبر 1, کیوس پھیلانا. اور اس وقت کیوں ایک تیر سے 2 شکار. ایک تو جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں ادھر ایس سی او سمٹ کے لیے, وہ خبردار ہو جائیں بھئی یہ حکومت فیل, یہ ملک فیل, یہ سسٹم فیل. لہٰذا ادھر تو ساری دنیا فیل چل رہی ہے, تو کوئی بھی نہ آئے, پرابلم ہو جائے گی, آپ کی جان کو بھی حفاظت نہیں دے سکتے یہ لوگ. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے اتنا دھیان ہٹ جائے حکومت کا کہ وہ اس کو بھول کر اس طرف اس کی ساری توجہ اور مشینری اس طرف کام کرنے لگے. لیکن حکومت بھی بے وقوف نہیں ہے, بلکہ حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل بے وقوف نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو قابو کر لیا گیا, اینڈ آئی ایم شیور اور بہت سارے جو ابھی کانسٹیٹیوشنل ایک امینڈمنٹ آئی کہ لوگ اپنی مرضی سے سرٹن پوائنٹس پہ ووٹ دے سکتے ہیں کہیں, اس کے تحت جو مجھے رپورٹ آئی ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے ایم این اے اسٹیبلشمنٹ سے مل چکے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان بھی رام ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی شرط غالباً یہ رہے گی کہ فائز عیسیٰ صاحب نہیں جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, یا ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو نہیں رہے گی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کسی اور کو لگایا جا سکتا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ منصور علی شاہ کے ہوتے کانسٹیٹیوشنل مسائل اس کورٹ میں نہ چلیں اور یہ الگ بنے. اس کی ایک لیگل وجہ بھی ہے کہ بہت سارے معاملات جو پیپل ایشوز ہیں وہ ہمیشہ اگنور ہوتے ہیں, اور سارے جج پہلے کانسٹیٹیوشنل مسئلے اٹھاتے ہیں کیونکہ اس میں آپ خبروں میں بنے رہتے ہیں. تو اس کی ایک بڑی جائز وجہ ہے جس سے میں ویسے بھی اتفاق آن اے پرنسپل گراؤنڈ کرتی ہوں. لیکن وہ مولانا صاحب کو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میرے حساب میں, میری اطلاع کے متعلق ہفتے یا اتوار کو آ جائے گی. تو یہ ہر بات تو ان کا چلے گا نہیں. آ جائیں آپ ایس سی او کے اوپر. ادھر اگر پی ٹی آئی جیسی ایک پاپولر پارٹی دنگا فساد کرتی ہے, کنفرنٹیشن چاہتی ہے, جو کہ حکومت نے نہیں کیا. آپ دیکھیں رکاوٹیں کنٹینرز انہوں نے کھڑے کیے, مگر جب ڈی بلاک کے علاقے میں داخل ہونے لگے لوگ تو پولیس ہٹ گئی. اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں. جس طرح سے امین علی گنڈا پور کی کے پی ہاؤس سے بھاگتے ہوئے ویڈیوز موجود ہیں, ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا تھا. جو پی ٹی آئی کے لوگ اتنا کہتے رہے کہ وہ اغوا ہوئے, وہ انہوں نے خود آ کے اس بات کی تردید کر دی تھی پروونشل اسمبلی میں. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کسی نے ہمیں روکا نہیں, گولی نہیں چلی, لاشیں نہیں گری,
تو ان کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو پلان بھی تو تھا ہی نہیں کسی کے ذہن میں۔ تیسری چیز، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ٹھیک سیٹ ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف اپنے اجلاس کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان کے پاس کوئی بھی دوسرا آپشن نہیں ہے اس بند گلی سے نکلنے کے لیے جدھر انہوں نے خود کو پھنسا لیا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اس سے بھی وہ نہیں نکل پائیں گے، بلکہ وہ اور زیادہ دھستے چلے جا رہے ہیں ایک کھائی کے اندر۔ لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ڈو اور ڈائی ہے ان کے لیے، کہ نہ کھیلیں گے نہ تمہیں کھیلنے دیں گے۔ اس وقت وہ اس سوچ پر آئے ہوئے، لوگ مرتے ہیں تو مرے، یہ ان کے ایڈوانٹیج میں جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کری۔ آگے حالات اور خراب ہوں گے، جلد سے جلوس بھی اور نکلیں گے۔ ایس سی او سمٹ کی وجہ سے دشمن بھی حملے کریں گے۔ ہمیں تو ہر طرف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یاسمین آفتاب علی کے ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا اور ویڈیو کا لنک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔